اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ یہ جو اعلان کیا گیا تھا حج اکبر کے دن، یہ 9 ہجری کو کیا گیا تھا، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان کر رہے تھے، اور اس میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے لا تعلق ہیں، بیزار ہیں، اور یہ اعلان کیا گیا یوم الحج الاکبر، یعنی حج اکبر کے دن۔ یہ اعلان ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو مینا میں کیا گیا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حج کو حج اکبر کہتے تھے اور اس کے مقابلے میں عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، تو گویا کہ یہ حج اصغر کے مقابلے میں حج اکبر ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر جمعے والے دن آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں اس کو حج اکبر کی بجائے اکبری حج کہتے ہیں، حالانکہ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے کہ اس کے مقابلے میں لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو وہ حج جمعے والے دن آئے یا کسی اور دن آئے، حج ہوتا ہی حج اکبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایام چونکہ افضل ترین ایام ہیں، اس لیے اگر ان کے دن جمعہ آ جائے تو جمعے کی اپنی فضیلت کے ساتھ ان دنوں کی فضیلت بھی ایڈ ہو جاتی ہے، اور اگر یوم عرفہ یعنی حج والے دن 9 ذوالحجہ کو اگر جمعہ آ جاتا ہے تو اس کے تو پھر کیا ہی کہنے، کیونکہ افضل ترین دن ہے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ، اور جمعے کی بھی فضیلت ہے، تو اگر اس دن آ جائے تو اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس دن آنے والے حج کو حج اکبری کہا جائے، بلکہ اس وقت میرے سامنے جو تفسیر ہے یہ حرمین شریفین سے چھپی ہوئی ہے، اور اس تفسیر کے اندر تفسیر اصل البیان میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، بلکہ میں تفسیر معارف القرآن دیکھ رہا تھا، اس میں بھی مفتی شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جمعے والے دن حج آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ تو یہ تفسیر جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، تفسیر احسن البیان جو حرمین شریفین سے بھی چھپتی ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4655، صحیح مسلم حدیث نمبر 982، جامع ترمذی حدیث نمبر 957، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسی دن مینا میں اعلان برات کیا گیا تھا۔ 10 ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، تو اس میں قربانی کا دن بھی ہے، طواف افاضہ ہوتا ہے، وقوف مینا ہوتا ہے، رمی جمرات کا عمل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے، اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وہ حج اکبر ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے مفسرین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جمعے والے دن حج آئے تو حج اکبر ہوتا ہے، بلکہ ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ لوگوں میں اس بات کی اویئرنس نہیں ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے اور وضاحت سے بتائی جائے
کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جمعہ والے دن حج آئے تو حج اکبر ہوتا ہے. معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے یہ بات لوگوں نے لے لی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو اس حج کو حج اکبر کہنے کی تو وہ پیش کرے. بلکہ احادیث کے مطابق تو یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، تو اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا ہے. تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے.